إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد معزز سامعین سامعات، گزشتہ جمعہ میں معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے سورۃ الحجرات سے اللہ سبحانہ و تعالی کے دو حکم بیان کیے تھے جو حقیقت میں معاشرے کی اصلاح کے حوالہ سے بڑے اہم ہیں. ان باتوں پر، ان احکامات پر معاشرے کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. معاشروں سے لڑائیاں اور جھگڑے، فتنہ اور فساد ختم ہو جاتا ہے. اگر ان احکامات کو قبول نہ کیا جائے، انسان اپنی زندگیوں کا حصہ نہ بنائے، پھر معاشرہ
فتنہ و فساد کا گڑھ بن جاتا ہے، معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، معاشرے کے سدھار کا کوئی نظام نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے یہ احکامات بھی اس لیے دیے ہیں تاکہ میرے یہ بندے ان احکامات کو قبول کر کے اپنی چند سال کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزار لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم تو جو دیا وہ یہ تھا کہ فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ دوسری بات یہ بیان کی تھی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے ساتھ مذاق کرنا یہ اور بات ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ اور بات ہے، استہزاء کرنا، حقیقت میں اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی کسی نہ کسی غلطی پر آر دلانا، یہ استہزاء ہے۔ اور جید مذاق کرنا تو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ جس مذاق میں اس کا استہزاء نہ ہو، اس کی تذلیل نہ ہو، اس کی تحقیر نہ ہو، بلکہ اس کو خوش کرنا مقصود ہو، اس کے دل کو خوش کرنا مقصود ہو، اس کے چہرے پر ہنسی لانا مقصود ہو، اگر وہ جھوٹ نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھے، اگرچہ تجھے اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا پڑے تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا اور یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ پھر تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، جہاں سے ہم آج کا خطبہ شروع کرتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ پر عیب کون لگاتا ہے؟ کیوں جی اپنے آپ پر عیب کون لگاتا ہے؟ تو ہم اس کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو۔ اپنے آپ کو بھی قتل کوئی نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو امت مسلمہ کے کسی فرد کو قتل کریں گے تو حقیقت میں آپ نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کل جسد الواحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف آتی ہے تو کیا خیال ہے باقی سارا جسم جو ہے وہ امن اور سکون سے رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ آج امت مسلمہ کے کتنے ہی علاقے ہیں جہاں پر ہمارے بھائی تکلیفوں میں ہیں، مصائب و آلام میں ہیں، تو کیا خیال ہے ایک مسلمان کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اگر اس کا بس چلے تو کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر عیب نہ لگایا کرو۔ جب آپ کسی پر عیب لگائیں گے تو کیا خیال ہے جو سامنے والا ہے جس پر آپ نے عیب لگایا ہے کیا اس کی آنکھیں بند ہیں؟
وہ بھی تو آنکھوں والا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان عیوب سے پاک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے کا ہے تو بھی آپ کا بچپنا اچھی طرح جانتا ہے، آپ کی جوانی بھی اچھی طرح جانتا ہے، آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جب آپ کسی پر عیب لگائیں گے تو جواب میں کیا کرے گا وہ بھی آپ پر عیب لگائے گا۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگایا کرو۔ اگر آپ آج تو یہ ہے کہ آپ ایک عیب نکالیں گے، آگے والا آپ کے 100 عیوب لگا کر آپ کو معاشرے میں بدنام کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اس کی اصلاح چاہتے ہو، تو اس کا کام یہ ہے کہ تم نے کسی پر عیب نہیں لگانا۔ کیوں جی؟ جب آپ عیب لگائیں گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بیٹھے گی یا نفرت بیٹھے گی؟ لازمی نتیجہ ہے وہ آپ سے نفرت کرے گا، اور جب اور جیسے موقع ملے گا وہ اس نفرت کا آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ اگر آپ نے کسی مجلس میں اس پر عیب لگائی ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اور اس کی عزت خراب کی ہے، اس کو معاشرے میں بدنام کیا ہے، وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی موقع پر رہے گا۔ اور پھر کسی مجلس میں اگر اس نے بھی آپ کے اوپر عیوب لگا دیے اور ایک لسٹ بنا کے پیش کر دی کہ یہ ایسا ہے، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو ایسی لڑائیاں بھی دیکھی ہیں، اگر بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور بھائیوں نے ایک دوسرے کی وہ باتیں ظاہر کر دی جو معاشرے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ کیوں جی؟ ایسے ہوتا ہے نا، بھائی بھی نہیں چھوڑتا، ایک ماں کا بیٹا نہیں چھوڑتا، تو جو ماں کا بیٹا نہیں ہے وہ صرف آدم علیہ السلام کی نسبت سے، دین کی نسبت سے آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے عیب کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے، یہ ہمیں قانون دیا ہے کہ معاشرے کے سدھار کا، اس کی اصلاح کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ تم اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو، عیوب نہ نکالا کرو۔ عیوب سے پاک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور اس سے پچھلے والی آیت میں پایا کہ تم ساری کائنات میں نظریں گھما کے دیکھو، هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، تمہیں کوئی شغاف، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آئے گی؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کرتین ینقلب، پھر بار بار لٹاؤ، بار بار دیکھو، غور و فکر کرو، کوئی کمی کوتاہی اللہ کے نظام میں نکال کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ آپ جتنی مرتبہ بھی آپ نظریں دوڑائیں گے، آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اور تمہاری نظر یہ خواب و خسر ہو کر، ناکام و نامراد ہو کر واپس آئے گی، اور اس حال میں آئے گی کہ تھکی ہوئی ہوگی، اس کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر کمزوریاں بھی رکھی، اس کے اندر اچھائیاں بھی رکھی، اس کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اس کو گمراہی والا راستہ بھی دکھایا، اور انسان سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی اچھائی ہوتی ہے، کبھی نیکیاں ہوتی ہیں، کبھی اچھا اخلاق اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور کبھی برے اخلاق میں وہ لوگوں سے پیش آتا ہے۔ یہ سب کچھ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے آپ پر عیب نہ لگایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور چوتھا حکم فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
یہ بھی بات یاد رکھیے کہ معاشرے کو سدھارنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، گھر میں امن و سکون لانا ہے، معاشرے میں امن و سکون لانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے ساتھ برے القاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازنا اور برے القاب مت لگانا اس پر۔ القاب لقب، کسی کو لقب دینا، کسی کی صفت کے اوپر لقب کا مطلب یہ ہے کسی کی اچھائی یا کسی کی برائی پر لقب لگانا، اس کو لقب دینا کوئی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں سے مراد برے القاب ہیں، کیونکہ اچھے القاب تو نبی علیہ السلام نے خود عطا کیے، خود صحابہ کے ساتھ لگائے، ابو بکر بھی لگایا، الفاروق لگایا، ذوالنورین لگایا، اور اسد اللہ لگایا، اسد اللہ الغالب، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگایا، ابو تراب لگایا۔ تو یہ اچھے القاب ہیں، اور عرب کی صفت تھی کہ وہ کسی نہ کسی کو جب بلاتے اس کی اچھی صفت کے ساتھ بلایا کرتے تھے، اس کو لقب دے کے بلاتے تھے۔ تو اچھا لقب دینا یہ معیوب نہیں ہے، اسلام نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو اچھا قرار دیا ہے۔ اب بھی آپ جائیں عرب میں تو آپ کو ایسے ہی لقب سے پکاریں گے، یا تو یہ کہتے ہیں یا امی، بچہ ہو بڑا ہو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کو چچا جان کہہ کے بلاتے ہیں، یا امی۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے بات سن لے۔ تو کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنی بہترین بات ہے، کتنی اچھی عادت ہے، کتنا اچھا کردار ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سارا ہی الٹ ہے اس کے۔ پہلی بات تو یہ کسی کو اچھے اخلاق سے بلاتے ہی نہیں ہیں، اوئے کر کے بلاتے ہیں، یا گالی دے کے بلاتے ہیں، یا کوئی اور بات کہہ کے جو اس کی تحقیر پہ مبنی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یا تو اس کی ذات ایسی بلائیں گے ذات سے کہ سننے والا کہے کہ یہ اس ذات کا بندہ ہے، اور اس کی تحقیر مراد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور آدم کے بیٹوں کو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہیں نوازنا، اوے لولے، اوے لنگڑے، اوے کالے، او فلانے، او فلانے، یہ سارے القاب جو ہے یہ برے ہیں۔ اس سے بھی دلوں میں نفرت بیٹھتی ہے، بغض اور عداوت بیٹھتی ہے۔ بغض اور عداوت کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے کی خرابی۔ آج ہمارا معاشرہ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہر مسجد سے، ہر منبر سے، ہر مسلمان بھائی کو جو صاحب دانشور ہے، علم و فراست رکھتا ہے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر سکول کو، ہر ادارے کو، ہر یونیورسٹی کو، ہر کالج کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو سدھاریں۔ آج بچہ جو ہے وہ گالی سے بات شروع کرتا ہے اور گالی پہ بات ختم کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سارے قانون اس معاشرے کو سکھائے جو حقیقت میں معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بہت بہترین بن چکا تھا، اور جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورت نازل فرما کر اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں چوری کے کتنے واقعات ہوئے؟ 2 سے 3 واقعات جن کے ہاتھ کاٹے گئے، اور زنا کے واقعات وہ بھی 2 سے 3 ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کے گناہ چھپے ہوئے تھے، ظاہر نہیں تھی، بلکہ جس کسی سے گناہ ہو جاتا وہ خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا،
یا رسول اللہ اقیم علیہ حدن، مجھ پر اللہ کی حد قائم کیجیے۔ عورت سے ہو گیا، اس نے بھی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی فرمایا کہ اقیم علیہ حدن یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے گناہ ہو گیا، معاشرہ میرے اس گناہ کی کہیں سزا نہ بھگتے مجھے دنیا میں اس کی سزا دے دی، کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات موجود تھی۔ اب ہمارے پاس بھی قرآن مجید موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس کلام، آپ کی مقدس احادیث موجود ہے، بعینہ، ایک لفظ بھی اس میں کمی کوتاہی والا نہیں ہے، سب کا سب صحیح سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، اور اگر غیروں کو دیکھا جائے، ان کے معاشروں میں امن و سکون جو ہے، راحت ہے، فتنہ فساد نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سارے قرآن مجید کو دیکھا، پڑھا، اور انہوں نے اپنے معاشروں میں اس کو قائم کر دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے بڑا شاعر گزرا ہے، بڑا ادیب گزرا ہے، میں یورپ میں گیا، یورپ کو میں نے دیکھا، وہاں پہ مجھے اسلام نظر آیا، وہاں پہ مجھے اسلام نظر آیا، مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں نظر آئے، لیکن اسلام نظر آیا۔ اس نے قرآن بھی پڑھا تھا، حدیث بھی پڑھی تھی، اللہ اس کے رسول کے احکامات بھی پڑھے تھے، اس کو سمجھ آ گئی کتاب و سنت یہ ہے جو آج اس معاشرے میں رائج ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر چنگم بھی کوئی کھاتا ہے نا، وہ بھی ایسے روڈ پہ نہیں پھینکتا، وہ بھی نہیں پھینکتا، ایک ریپر بھی نہیں پھینکتا کسی چیز کے کھائی ہوئی کا، کوئی چیز اس نے کھائی، کوئی بسکٹ کھایا تو اس کا ریپر اس نے ایسے پھینک دیا، یہ بھی نہیں ہے، کسی پارک میں بھی نہیں ہے۔ کیا اسلام صفائی کا حکم نہیں دیتا؟ صفائی ستھرائی نہیں ہے؟ اچھا ہمیں حکم تھا، انہوں نے لے لیا اس کو۔ امن و سکون سے رہنے کا ہمیں حکم تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے نہیں رہنا کہ تم ان کو برے القاب سے نوازو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کا استہزاء کرو، یہ ہمیں حکم تھا، آج وہ اپنا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت نوازا کرو، اس کا نتیجہ خود نظر آ جائے گا تمہیں۔ جب آپ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ نابینا ہے، اس کو آپ اندھا کہہ کے پکاریں گے، آپ اس کو لنگڑا کہہ کے پکاریں گے، یہ عیب تو اللہ نے اس کے ساتھ لگایا ہے، لیکن آپ کی عزت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ یار یہ مجھے کیسے نام سے پکارتا ہے، میرے اپنے بس میں نہیں ہے، میری اپنی استطاعت نہیں ہے، میں نے خود اپنے آپ کو یہ نام نہیں دیا ہے، میرے ماں باپ نے یہ نام نہیں رکھا ہے، لیکن یہ بھائی مجھے اس نام سے پکارتا ہے، بھائی بھی نہیں کہتے، تو اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بیٹھے گی۔ اللہ نفرتیں نہیں پیدا کرتا، اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان الفت اور محبت چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو احسان کر کے، احسان بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے نبی یہ تیرے صحابہ کے درمیان جو دلوں میں محبت اور الفت ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ ساری کائنات کا پائی پیسہ، ساری کائنات کے خزانے بھی خرچ کرتے، آپ ان کی دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ الفت، یہ محبت اللہ نے ان کی دلوں میں ڈالی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صحابہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بھی مانتے تھے اور پیارے رسول کی بات بھی مانتے تھے۔ میرے بھائیوں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں تو جدی پشتی لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو 30-40 سال لڑائیاں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو تلواروں سے گردنیں نہیں اتاری جاتی، زیادہ سے زیادہ گالی گلوچ کی لڑائی ہے، تھپڑوں کی لڑائی ہے، بہت کم قتل و غارت گیری ہے، لیکن وہ لوگ تو سالوں سال
تلواروں سے لڑا کرتے تھے. اوس اور خزرج کی لڑائی دیکھنے سالوں سال چلتی تھی اور نوجوان نسل کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا تھا. لیکن جب اسلام ان کے پاس آیا یہی اوس اور خزرج آپس میں ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ آج دنیا ان کی مثالیں دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کے احکامات ہیں. اور آپ دیکھیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ان کی ماں کے نام سے کے ساتھ لقب دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا تھا؟ افیک جاہلیہ یا ابا ذر فیک جاہلیہ، ابھی تک تیرے اندر جہالت موجود ہے. ہم کس پائے میں جاتے ہیں؟ ہم اپنا وزن کریں نا، ہم کس میں ہیں؟ ہم تو جہالت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں. حقیقت بات ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی کسی کو ایسا تانا نہ دے اور تم فلاں کا بیٹا ہے اور تیری ماں ایسی ہے اور تیرا باپ ایسا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری ماں اور میرا باپ کیسا ہے، کیونکہ ان کی ماں سے ان کے باپ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں نوازنا، برے القاب نہیں دیتے. اور فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کوئی فاسق ہے، یہ کتنی بری بات ہے. اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کسی کو حقیر جانتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو برے القاب سے نوازتا ہے اور کسی کو آنکھوں کے اشارے سے باتیں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بندہ فاسق ہو جاتا ہے. باوجود اس کے کہ مومن ہے، باوجود اس کے کہ بندہ نمازی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ فاسق ہے، فاسقوں والے کام کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو صرف وہ ہے، کیوں جی؟ مسلمان تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. کیوں جی؟ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں. کیا میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ جب آپ اس کو برے القاب سے نوازتے ہیں تو آپ کی زبان سے تو محفوظ نہیں وہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آنکھوں کے اشارے سے بھی منع کرتا ہے کہ آنکھ کے اشارے سے کسی کی تذلیل کرنا. اور دیکھا ہم کیا کہتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھا ہاں دوسرے بھائی کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان لانے کے بعد فاسق بن جانا، اور فاسق کا لقب اللہ کہتا ہے بہت برا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو بندہ توبہ نہ کرے. یہ سارے عیب اس کے اندر تھے، مذاق بھی اڑاتا تھا، فاسق خبر لے کے آتا، تحقیق بھی نہیں کرتا تھا اور ایسے ہی چڑھ دوڑتا تھا اور دوسری قوم کا مذاق بھی اڑاتا تھا. اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برے عیب بھی لگاتا تھا. اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نوازتا تھا. اگر ان کاموں سے توبہ نہ کی اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے. اور امت مسلمہ کی 3 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں بیان فرمائے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، کچھ امت مسلمہ کے افراد ہیں جو ظالم لنفسہ، یہ ظالم لنفسہ ہے، جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اگر شرک نہیں کرتا تو ظالم لنفسہ تو ہے، یہ اس کے جنت میں جانے کا امکان موجود ہے. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، مقتصد ہے، درمیانے راستے پر ہے. ان کو اللہ چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا،
اور تیسرے نمبر پر ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں نہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو پیچھے رہنے کا حکم ہے، لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا۔ دنیا کے مقابلے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کر رہے ہیں، اس میں حرام بھی نہیں چھوڑتے، حلال بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے بس ہونا چاہیے، میرے پاس کوٹھی ہونی چاہیے، میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے۔ کیوں جی کر نہیں رہے؟ چاہے مجھے بہنوں کا وراثت کا حصہ کھانا پڑے، چاہے مجھے یتیم کی وراثت پہ قبضہ کرنا پڑے، ہم بے دریغ ہیں اس پہ۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ، درمیان میں مقتصد، اور تیسرے نمبر پر ظالم لنفسی۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہاں لم کا لفظ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، لم یتب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور معنی ماضی کا کرتے ہیں۔ اگر پچھلے گناہوں پر اس نے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، استغفار نہ کیا، اور ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ یہ جو توبہ ہے یہ آپ کو پہلے ان لوگوں سے مانگنا پڑے گی، ان لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گی جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اس کے بعد اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حقوق العباد غصب کیے، آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہے، لوگوں کو برے القابات سے نوازا ہے، اور ان کو اشارے کنایہ سے تذلیل کی ہے ان کی، اور بغیر تحقیق کے ان کے خلاف آپ نے خبریں پھیلائی ہیں، اگر ان سے معافی نہ مانگی اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس میں وہ بندے نہیں آتے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، یہ ہے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ۔ اگر اللہ کے احکامات میں، اللہ کے حقوق میں اس نے کمی بیشی کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کیوں بھی لوگ معاف کریں گے بغیر معافی مانگے؟ کوئی سگا بھائی بھی معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے معافی مانگے مجھ سے، پہلے معافی مانگے مجھ سے۔ شادیوں میں لوگ پورا جو ہے نا وہ اپنے گھر کو لے کے جاتے ہیں، چلو چچا کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے معافی مانگ کے آتے ہیں، تب معافیاں ملتی ہیں، ورنہ تو شادی پہ کوئی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ کے بغیر اور عمل کے بغیر کچھ نہیں بنے گا۔ معاشرے کا سدھار، معاشرے کی اصلاح، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ اس سے بھی اگلا قدم ہے۔ اے ایمان والو، اجتناب کرو، بچ جاؤ، پرہیز کرو، کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے، بدگمانی کرنے سے بچ جاؤ۔ بدگمانی کیا ہے؟ کوئی مسلمان دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچ لیں یہ بندے ایسے ہیں۔ کیوں جی ہمارا تو اکثر یہ کام ہے، ہم تو کہیں بھی اگر کوئی ٹیکسی میں اس کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی ہے، سب سے پہلے ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ بندہ کسی عورت کو لے کے فرار ہو رہا ہے، یہ کوئی عورت خراب ہے جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی کو کال ملاتے اور وہ کال نہیں سنتا ہے، سب سے پہلی بدگمانی یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا ہو گیا، ہماری بات ہی نہیں سنتا، ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا، ہم کال کرتے رہتے ہیں یہ ہماری کال ہی نہیں اٹھاتا۔ کیوں جی؟ یہ گمان ہے، یہ اچھا گمان آتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہماری تربیت یہ ہوئی ہے، ہم سوچتے ہی یہی ہیں، ہمارے دماغ میں صرف اور صرف منفی باتیں بھری ہوئی ہیں، ہم اچھی بات تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ ٹیکسی والا ممکن ہے اپنی گھر والی کو لے کے جا رہا، کبھی سوچا ہی؟ پہلے ہونا یہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے
بدگمانیوں سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلے آپ، میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ کیوں جی؟ اچھا گمان کریں، ہم یہ سوچیں کہ یہ بھائی اچھا ہے، مجھ سے بہتر ہے، میرے سے اچھا ہے، یہ میں تو خود بڑا گناہگار ہوں۔ اور ایسے ہی ہے، ممکن ہے آپ کے اندر ایسے ایسے عیب ہوں جو اس بھائی کے اندر ہو ہی نہ، اس کا صرف ایک عیب آپ کو نظر آتا ہے، اور ہم اس کا ایک عیب لے کر اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہی ایسا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ایسا ہی ہے۔ ممکن ہے رات کو اٹھ کے وہ روتا ہو اللہ کے سامنے، ممکن ہے رات کو اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہو، آپ کو کیا پتا؟ یہ دلوں کے راز ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ظاہری احکامات ہیں وہ یہ دیے کہ تم کسی پر فتوے نہ لگایا کرو، کسی کے ظاہری عیوب دیکھ کر فتوے نہ لگاؤ کہ تو ایسے ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے کسی پر لعنت کی وہ لعنت ساری دنیا میں گھومتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا بندہ مستحق نہ ہوا تو لعنت واپس اسی بندے کے اوپر آتی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے ہم کتنی لعنتیں کرتے ہیں لوگوں پر؟ بھائی جو اس کے اندر کام ہے کیا واقعی لعنت کا وہ مستحق ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اجتناب کرو، بچ جاؤ، پرہیز کرو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض جو ظن ہے یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا ولا تجسسوا، یہ اس سے بھی آگے والا قدم ہے۔ جب بندہ ظن کرتا ہے نا کسی کے بارے میں، گمان کرتا ہے، پھر یہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح جاتا کہاں یہ جاتا کہاں ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے سوچے گا اس کے بارے میں، پھر اس کے چھپ کے ان کی جاسوسی کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، اور ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ تو یہ سارے احکامات وہ ہے جو معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یہ جو بیماری ہے نا غیبت کرنے کی، اس سے تو بچنا نہایت ہی مشکل ہے۔ جاسوسی سے بندہ بچ جائے گا، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے بچ جائے جاسوسی سے۔ لیکن غیبت کرنا، یہ تو مسجدیں بھی اس سے بھری پڑی ہیں، اور چوک چوراہے بھی بھرے پڑے ہیں، جہاں پہ دو دکاندار بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے ہیں، کوئی کام نہیں ہے تو اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مایا ذکرو کا آخا کا بما یکرہ، کسی بھائی کو جس کو آپ مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، کسی بھائی کا ذکر کرنا ایسے عیب کے ساتھ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اس کو برا لگے۔ سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، سامنے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اور جب وہ چلا جاتا ہے پھر ہم اس کی بدخوئیاں ذکر کرتے ہیں، اور نیکی تو اس کی کیا ذکر کرنی، اس کی برائیاں ذکر کرتے ہیں۔ بما یکرہ، کیوں جی کسی کے سامنے اس کی برائی ذکر کی جائے اس کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، فرمایا یہی غیبت ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں وہ بات کروں جو اس کے اندر موجود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تو اس کو سامنے بھی کہی تھی، ہم نے تو اس کے سامنے بات کہی تھی، میں اس کے سامنے کہہ دوں گا، اگر اس کے سامنے کہہ دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے ہی کہنا ہے آپ کو،
آئینہ آپ کو آپ کے سامنے عیب دکھاتا ہے، واپسی پہ نہیں دکھاتا. ایسے ہی ہے، آئینہ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے سارے عیب رکھ دیتا ہے. اور ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت اخیہ المؤمن، مومن مسلمان کے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ سارے عیب آپ کو دکھاتا ہے. اس طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے بات کرے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں وہ بات کروں جو اس کے اندر موجود ہے، ہمارا فقط تب تو نے غیبت کی اس کی. یہی تو غیبت ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ عیب ہے نہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، فقد بہتا ہوں، یقیناً تو نے اس پر بہتان بازی کی ہے، تو نے اس پر الزام لگایا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، زکاتیں ادا کی ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اس نے مجھ پر الزام لگائے تھے. وَقَدْ قَذَفَ هَذَا، یہ حاجی صاحب مجھ پر الزام لگاتے تھے. چوری کوئی کر جاتا تھا دکان سے، یہ مجھ پر الزام لگاتا تھا کہ تو میں تو غریب تھا، میں اس کا ملازم تھا، مجھ پر تہمت لگانا بھی آسان تھا، مجھ پر عیب لگانا بھی آسان تھا. سب سے پہلے اس نے مجھ پر تہمت لگائی، عیب لگایا مجھ پر. پھر کیا بنے گا؟ پھر نیکیاں دینا پڑے گی. تو نبی علیہ السلام فقد بہتہ، یقیناً تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں فرمایا جو بندہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر عیب لگاتا ہے، اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر ہمارے معاشرے میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے اور پھر ہم جو بہتان لگاتے ہیں، ہم میں سے کون بندہ بچے گا جس پر روزانہ ہی کوڑے نہ لگے؟ کیونکہ ہماری عادتیں یہی ہیں، ہم دوسرے بھائیوں پر عیب لگانے میں بڑے جری ہیں، بڑے بہادر ہیں. کوئی نہیں سوچتے کہ یہ گناہ اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں. اگر گناہ ہے تو بھی ذکر نہیں کر سکتے، گناہ نہیں ہے آپ نے ذکر کیا، آپ نے اس پر بہتان لگایا، الزام لگایا، اور قیامت والے دن آپ کو نیکی کی صورت میں اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں آپ معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان سارے احکامات کو سمجھ کر اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں سب کو یہ احکامات ہمیں ان کو سمجھانے کی حقیقت بات یہ ہے، ہم سب کو سورۃ الحجرات اپنے گھروں میں ایک دفعہ اپنے بچوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. بیٹھ جاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سب بھائی ضرور مسجد ساتھ نماز کے بعد تعاون کر کے جائیں. انشاءاللہ بچے یہ باہر کھڑے ہوں گے نماز کے بعد، تو سب بھائی حسب توفیق جتنا رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا ضائع بھی نہیں جائے گا اور آپ کا دیا ہوا آپ کی جیب سے کم بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی جتنا دے گا اس سے ڈبل اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. جب بندے دیتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. بڑے بڑے واقعات اس میں ہیں، اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں اور جتنے بھائی پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں.
अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना मरदल मुस्लिमीन, अदिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा नसुर इबादकल मुस्तदाफीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अशदुद वताअतक अलल यहूद वल हिंदूस, अल्लाहुम्मा खुज़हुम कमा अख़ज़्त आदम व समूद। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा अग़रिक़हुम कमा अग़रक़त आल फ़िरऔन व अहलहू। अल्लाहुम्मा खुज़हुम कमा अख़ज़्त आदम व समूद। अल्लाहुम्मा इजअलहुम इबरतन लिलमुअतबिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदीना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदीना व लिअसातिज़तिना व लितलामिज़तिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा बाइद अन्ना व अनिल मुस्लिमीन मसाइबद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा बाइद अन्ना व अनिल मुस्लिमीन मसाइबद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह, अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना यत्तबिऊना रसूलक, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा जअलना व औलादना व उम्महातिना मिनल लज़ीना ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।